بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایزی رامش کے ساتھ مخدوم اورنگزیب رامش حاضر خدمت ہوں. اور ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہم نے ایک پچھلا پوڈ کاسٹ جو کیا تھا ڈاکٹر غلام احمد آکاش صاحب کے ساتھ، تو ہم نے اس میں سراج الدین وقت صاحب کے بارے میں بات کی، ان کا کلام آپ کے سامنے رکھا. تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ دریافت کیا کہ آپ سراج الدین وقت کے بارے میں ہمیں مزید بتائیں، اور ان کی ذرا جو زندگی ہے اس کے بارے میں، ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں اور بھی چیزیں ہمیں بتائیں، کچھ اور کلام عطا کریں. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ سراج الدین وقت کے آج پوتے ظفر صاحب موجود ہیں. جو ظفر صاحب السلام علیکم. تانوں جی آیاں نو کہنے ہیں جی، تسی تشریف لے آئے ہو تے سانو سراج الدین وقت دے بارے آگاہ کرو. تہاڈا وہ پچھلی ویڈیو تسی بھی ویکھی یقینی طور تے. جی آکاش صاحب نے بڑی محبت بھرے انداز سے جس طرح انہوں نے ذکر کیتا، تے سانو دسو سراج الدین وقت جڑا جی وہ کس پائے شاعر ہے، اور انہوں دا کیڑا دور پیریڈ ہے، اور انہوں دا گاؤں تھاں پتہ ٹکانا بھی سارا دسو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام جناب. میں جناب دا بڑا مشکور ہاں، خاص کر اپنے دیرینہ دوست غلام احمد آکاش دا کہ انہوں نے ایک چھوٹی جی محفل سجائی اور انہوں نے مینوں مدعو کیتا. جناب سراج الدین وقت صاحب جو ہیں وہ میرے دادا جان ہیں. ماشاءاللہ. تو جب ہم نے آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، تو اس وقت عمر کے حساب سے جو ان کی عمر تھی وہ کوئی 50-55 سال کے قریب تھی. ٹھیک. تو ماشاءاللہ ہم نے ان کو یہ پایا کہ صوم و صلوات کے وہ بہت پابند تھے، 5 وقت کی نماز پڑھنی. ٹھیک ہے. اور جو شاعری تھی وہ ان کو ایک گاڈ گفٹ تھی، خدا کی طرف سے ان کو ایک عطا تھی. اور ان کے کلام میں جو صوفیانہ رنگ ہے اس کا بہت زیادہ عنصر نمایاں تھا، اور جس کی بنیادی وجہ تھی کہ آستانہ عالیہ کھرل شریف جو کہ ان کے مرشد خانہ تھے جی. تو وہ ہر سال اپنے مرشد صاحب کے میلے پہ بھی جاتے، عرس پہ بھی جاتے، اور وہاں سے انہوں نے روحانی فیض حاصل کیا. تو باقی ان کا جو کلام ہے اس میں اردو پہ مبنی بھی غزلیں ہیں. ہمیں بالکل وہ اردو بھی ہے، پنجابی بھی ہے، نظم بھی ہے، غزل بھی ہاں ہے، جی، ہر قسم کا لکھا ہے. بڑے ان کے کلام میں جی ہر طرح کی. اب ماشاءاللہ ایک ان کا مجھے نعت تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتا دیں. جی کس فیملی سے جی اور اس کتنے میں بچے یہ ہے تھے ان کہ کے؟ جو سراج الدین وقت صاحب ہیں یہ ہندوستان سے مائیگریٹڈ ہے. ٹھیک. جب پارٹیشن ہوئی کس علاقے سے؟ وہ وہاں فیروز پور کا علاقہ تھا، فیروز پور سے. وہاں سے ادھر آ گئے. تو یہاں آنے کے بعد پھر انہوں نے سکونت تھی نا، جو ایک لکھو ملکانہ گاؤں ہے بستی ٹبا، وہاں پہ اختیار کر لی. تو ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ میرے والد صاحب نیاز احمد صاحب، اور ایک ان کی بیٹی تھی. جی. تو اس وقت ان کا بیٹا بھی اور بیٹی بھی دونوں جو ہیں وہ دار فانی سے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، تو جب ان کے پاس ہم نے بیٹھنا تو انہوں نے اپنا کلام ہمیں سنانا، اور اکثر ہمیں کہنا کہ بھائی آپ اس کو نہ کوئی لکھیں. انہوں نے وہ بولنا اور ہم نے ان کو وہ لکھ کے دینا. تو اس وقت چونکہ ہم چھوٹے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی. جیسے جیسے ہم اعلیٰ تعلیم کی منازل طے کرتے گئے تو ہم نے ان کے کلام کا جب مطالعہ کیا تو اس میں ایک بہت زیادہ سیرابی دیکھی، گویا کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا تھا. بالکل ایسا. اور جتنے بھی پرانے شعراء ہیں جیسے مرزا غالب ہے، میر تقی میر ہے، تو ان کے کلام کی جو جھلک ہے نا ان کے ساتھ ملتی ہے. اور باقی ان کے کلام میں جو صوفیانہ رنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے یا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو بعض اوقات بڑے بڑے دوست احباب لاہور سے بھی وہاں گئے، انہوں نے ان کے کلام کو سنا تو اششکار اٹھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ لاہور تشریف لائیں مختلف مشاعروں میں. تو انہوں نے کہا نہیں بھئی مجھے خود نمائی کا شوق ہی نہیں ہے. وہ کہتے رہے کہ نہ تو بابا بلے شاہ کسی مشاعروں میں گئے، نہ حضرت خواجہ غلام فرید کسی شہروں میں گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا یہی تقیہ ہے، جس کسی کو تلغ ہے یا رغبت ہے وہ ادھر ہمارے پاس ہی آ جائے. تو میں ان کو دنیا سے گئے ایک نصف صدی ہونے کو آئی. جی. اور آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور کس محبت اور عقیدت سے کر رہے ہیں
یہی ایک کلام کی چاشنی ہے کہ آپ لفظوں سے ایک شخصیت تک پہنچتے ہیں. جی 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 بعض ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم شخصیت تک پہنچتے ہیں پھر اس کے الفاظ کو بھی مان لیتے ہیں. لیکن اچھا تو مطلب کہتے ہیں یہی ہے کہ آپ الفاظ سے شخصیت تک پہنچیں. اور سراج الدین وقت کے ساتھ جو دنیا آج جڑ رہی ہے تو وہ ان کے الفاظ ہیں اس کے پیچھے. آپ ہمیں عطا کریں، آپ ایک ایکسائز میں انسپیکٹر ہیں ایز اے، جی 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 تو لاہور میں ہی تعینات ہیں. آپ ہمیں عطا کریں ان کا کلام جس میں انہوں نے کوئی اردو، جس کو ہم کہہ رہے ہیں جی جی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان مرزا کا اسد ایک اللہ غالب اور میر تقی جی میر کے پائے کا ایک شاعر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک نمونہ بھی ہمارے سامنے ان رکھیں. کا ایک نعتیہ کلام ہے، اس جی کے چند اشعار مجھے یاد ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. جی وہ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ کائنات بنی جس کی ابتدا کے لیے، یہ کائنات بنی جس کی ابتدا کے لیے، خدا ہی جانے محمد کی انتہا کے لیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کھلا مدام در فیض یوں گدا کے لیے، واہ واہ، کہ کاسہ تنگ جہاں بھر کا ہے عطا عطا کے کے لیے. لیے. واہ سبحان اللہ کھلا سبحان اللہ. مدام در فیض یوں گدا کے لیے، کہ کاسہ تنگ جہاں بھر کا ہے عطا کے لیے. جناب ہیں آپ جب کہ رحمت حق ہر دو سرا کے لیے، سبحان اللہ ہیں سبحان آپ اللہ. جب کہ رحمت حق ہر دو سرا کے لیے، سیاہی محدود ہے اسیاں کی ضیاء کے لیے. واہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. نور ازلی آیا وقت کس کی صورت میں، واہ یہ نور ازلی آیا وقت کس کی صورت میں، فنا نہ ہوں گے جلوے ہیں کبھی بقا کے لیے. تو بہت ماشاءاللہ بہت خوب بہت نعتیہ خوب. کلام ان کا زبردست ہے. تو اس کے بعد پھر حمد باری تعالیٰ، اس کے بھی انہوں نے کئی شعر لکھے جی ہیں. جی اور عطا حمد کریں. باری تعالیٰ میں اپنے خدا کے حضور اس طرح کی ایک عجز و انکساری اور عاجزی کا جو عنصر ہے وہ ان کے کلام میں نمایاں ہے. جی آپ لکھتے ہیں پنجابی میں، تو رحیم کریم ہے یا سائیں، ہاں میری ہر ایک بخش خطا سائیں. واہ تو رحیم کریم ہے یا سائیں، میری ہر ایک بخش خطا سائیں. رکھ دور نہ کوجی کملی نو، واہ منہ کالی تے بد عملی نو، تیرے پھڑ محبوب دی کملی نو، پاواں جنت دے وچ جا سائیں. تو رحیم کریم ہے یا سائیں، واہ. میری ہر ایک بخش خطا سائیں. سگ نہ جیڑا وفادار ہوئے، جی سگ نہ جیڑا وفادار ہوئے، در مالک دا چھڑ خار ہوئے. واہ. جدوں در در تو دھتکار ہوئے، ڈگے در مالک دے آ سائیں. واہ 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 واہ. کیا تو بات ہے. رحیم کریم ہے یا سائیں، میری ہر ایک بخش خطا سائیں. تو اس کے بعد انہوں نے پنجابی کا جو کلام ہے وہ بھی بہت اعلیٰ لکھا ہے. سسی کے بڑے کمال کے انہوں نے اشعار لکھے ہیں. جی اور بتا وہ رہے اپنی تھے زندگی میں ہی بتاتے تھے کہ جب کتاب انہوں نے سسی کا ہی کیوں تو لکھا حالانکہ سسی کا انہوں نے اس کا لکھا سسی کا سوز، اس کتاب کا نام لکھا. چونکہ وہ اصل میں ان میں ایک روحانیت کا عنصر تھا. تو جو روحانیت کا عنصر ہوتا ہے نا، اس میں اپنے پیر کو طرف لے لیں جو ان کا وہ شیخ ہوتا ہے، تو اس کی ایک جو رغبت ہے نا، جو ایک شاعر ہے نا، اس میں عشق حقیقی اور عشق مزاجی کے جو رنگ ہوتے ہیں نا، جی وہ بہت نمایاں ہوتے ہیں. بالکل ہے. تو ایک دوڑا وہ لکھتے ہیں، سسی یار بنایا کیچی، جڑا آہو تیز ختن دا. واہ سسی یار بنایا کیچی، جڑا آہو تیز ختن دا، پل وچ شہر بھمبور نو لٹ کے، پل وچ شہر بھمبور نو لٹ کے راتیں ہویا راہی چور حسن دا. واہ واہ. ہجر ہنیرا سسی کھوج لبیندی، لوڑے چانن کیچی چن دا. ہجر ہنیرا سسی کھوج لبیندی، لوڑے چانن کیچی چن دا. بوچھن اڑ جنڈیاں نل پاٹا، جڑا وقت سامان کفن دا. بہت خوب بہت خوب. تے اگے پھر ایک اور بھی پنجابی کوئی؟ دی، جی ہاں، جی پنجابی. چیچی خان مہاراں ول ہو یار، واہ کوئی یاد پوی ساڈی گل ہو یار. واہ یعنی یہ وہ منظر کشی ہے کہ تھل ہے، سسی وہاں ہے، کیچی خان کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی اسے رستہ نہیں ملتا. تو یہ فریاد کر رہی ہے، اس سے کیا کہہ رہی ہے کہ کیچی خان مہاراں ول ہو یار، ہاں کوئی یاد پوی ساڈی گل ہو یار. واہ. تو یہ جو ایک ریدھم ہے شاعری کے اندر، جی جی جی
اور سسی کے ذریعے سے اپنے میسیج کو کنوے کرنا، یا ہیر وارث شاہ لکھ کے جو وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنا ایک سکہ بٹھایا ہے پنجابی زبان کے اندر. جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعری ہے، وہ ظاہری طور پہ تو سسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے مصائب، ہماری چیزیں وہ دنیا کے سامنے ہمارے معاشرے کی عکاسی کی جا رہی ہمارے ہے. معاشرے تو کے. اگلا اس کا شعر ہے، جی تیرے وس وچ یار مہاراں نے، واہ، ساتھو بے وس تانگ تواراں نے. کیا بات ہے. تیرے وس وچ یار مہاراں نے، ہاں، ساتھو بے وس تانگ تواراں نے، تینو کیچ سانو تھل باراں نے، نویں درد اٹھن پل پل ہو یار. واہ واہ کیچی واہ. خان مہاراں ول ہو یار، کوئی یاد پوی ساڈی گل ہو یار. ہوتا ایک ہی متا پکانا تھی. جی ہوت کہا گیا ہے وہ جو خان پنل کے ساتھی تھے ان جی، کو. ٹھیک. ہوتا ایک ہی متا پکانا سی، مینو چھوڑ تینو لے جانا سی. واہ. جے اے آخر ظلم کمانا سی، رات اج دی جاندے ٹل ہو یار. کیچی خان بھائی جی. مہاراں ول ہو یار، واہ. کوئی یاد پوی ساڈی گل ہو یار. تنگ دلڑی ملن دیاں تانگاں نے، واہ. تنگ دلڑی ملن دیاں تانگاں نے، سینہ سلیا ہجر دیاں سانگاں نے، واہ. ڈوبی تھل وچ جل دیاں کانگاں نے، آ ہڑ ہنجواں دے ٹھل ہو یار. تھل وچ جل لے کے آنا، یہ وقت صاحب دا ہی کام ہے جی. کیا کہ بات ہے. سسی جیڑی ہے وہ اپنے کیچی خان دی یاد دے وچ اون دے فراق دے وچ اینی روئی کہ جیڑا تھل سی اون دے وچ جل ہو گیا. جی جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اکبر. کیا ڈوبی بات. تھل وچ جل دیاں کانگاں نے، آ ہڑ ہنجواں دے ٹھل ہو یار. واہ کیچی واہ واہ. خان مہاراں ول ہو یار، کوئی یاد پوی ساڈی گل ہو یار. پھر کہندے نے جی، کہ گل من کے بھی گل نہ لائیوئی، گل من کے بھی گل گل نہ لائیوئی، واہ لے کے دل نہ درد ونڈائیوئی. واہ. گل من کے بھی گل نہ لائیوئی، لے کے دل نہ درد ونڈائیوئی. ساڈا جوبن خاک ملائیوئی، جویں وقت گیا رل رل ہو یار. واہ جی واہ، واہ جی واہ. کیچی خان مہاراں ول ہو یار، کوئی یاد پوی ساڈی. کوئی دوڑا، کوئی انہوں دا مصرع، کوئی ایسی. اچھا سر، جی. بات یہ تھی کہ انہوں نے جو بھی یہ فیض حاصل کیا ہے نا، جی اپنے والدین کی خدمت سے کیا ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں وہ بتاتے تھے کہ میری والدین تھی نا، جو میری والدہ وہ نبینہ ہو گئی تھیں. جی تو کہتے میں خود اپنی والدہ کی خدمت کرتا، ان کو وضو کراتا، ان کو ناشتہ کراتا، ایون ان کی کنگھی کرتا. اللہ اکبر. نبینہ والدہ کی. تو وہ والدہ جھولیاں بھر بھر کے نا دعائیں دیتی. یہ سراج الدین وقت نے وہاں سے فیض لیا. وہاں سے فیض لیا کہ جو ماں تھی ان کی خدمت کی، انہوں نے ان کو بہت زیادہ دعائیں دی. اس وقت یہ پرانا زمانہ تھا، تب یہ جو موتیا تھا، کالا موتیا، اس کا علاج نہیں نکلا تھا. علاج نہیں تھا. تو وہ نبینہ تھی، ان کی بڑی خدمت کی. اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بڑی خدمت کی. واہ. وہاں گئے، وہاں سے فیض حاصل کیا، ریاضت کی. تو جہاں پہ وہ رہتے تھے وہ ایک مقامی جو علاقہ ہے اس کا نام ہے لکھو ملکانہ. جی لیکن جس بستی میں انہوں نے اپنا تکیہ لگایا اس کا نام تھا ٹبا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ رہتے تھے. لاہور کے اندر موجود ہے، آپ کے سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی ٹبا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ. جی 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 بالکل. اچھا، تو وہ ٹبا تھا جو ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پہ وہ رہتے. اور اس کے کچھ فاصلے پہ ہی ان کے والدین کا مزار تھا، ان کے تایا جان کا مزار تھا. تو باقاعدگی سے صبح انہوں نے جانا، وہاں پہ انہوں نے حاضری دینی، وہاں پہ پڑھنا، کلام پڑھنا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے تایا جان کے جو وہ مزار تھے ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھنی. تو وہاں رہتے ہوئے مجھے یاد آتا ہے کہ ٹبے کے متعلق بھی انہوں نے ایک دوڑا لکھا. جی جی، عطا کریں. جو ٹبا ان کا تھا نا جہاں رہتے تھے، جی. وہاں انہوں نے ایک دوڑا لکھا. تو انہوں نے لکھا، ٹبا ٹانگ اڑانگ جناں دی، ٹبا تانگ اڑان جناں دی، واہ. لا بیٹھیاں شوقوں ٹے کے. بہت اچھے. ٹبا ٹانگ اڑانگ جناں دی، لا بیٹھیاں شوقوں ٹے کے، بہر وصل وچ مارن غوتے جدوں لگے ہجر دا سیک ہے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہر وصل وچ مارن غوتے جدوں لگے ہجر دا سیک ہے. نازک ناز میاں دیاں نوکاں، واہ کر جان دلاں نوں چھیک ہے. واہ. نازک ناز میاں دیاں نوکاں، کر جان دلاں نوں چھیک ہے. جیون مرن ٹبے دا ہوے، شالا وقت اساڑڑے لیک ہے.
تو ضائع کے جو شاعر ہوتا ہے صوفی شاعر، وہ اس کی جو وہ ایک زبان اس کی سیف ہوتی ہے بالکل کہ آپ یقین جانیں کہ بچپن بھی وہاں پہ گزرا، جوانی بھی وہاں پہ گزری، اور ان کی وفات کے بعد بھی جو ان کی مرکز ہے وہ بھی ادھر ٹبا شریف میں ہی ہے۔ کیا بات ہے تو یہ جو دعا مانگی کہ جیون مرد ٹبیدا ہوئے انشاءاللہ وقت ساڑھے لے کے، واہ، تو وہ سبحان ان اللہ، کی سبحان پوری اللہ۔ ہو گئی۔ تو آپ یقین جانیں صوفی جو ہے نا جی وہ صرف مانگتا نہیں ہے، صوفی جو بولتا ہے وہ خدا اس کو عطا کرتا ہے۔ بالکل بالکل ایسے یہ ہی بھی ہے۔ خدا کا ایک وعدہ ہی ہے۔ ہاں اور ان صوفیہ نے جو خدمت کی ہے، جو محبت بانٹی ہے، وہ بلا مذہب و تفریق ہے۔ آج لوگ ڈھونڈتے ہیں چھوٹی چھوٹی اپنی وہ اس کو کہتے ہیں کہ مجلسیں، اور ان کی مجلسیں یہ ہیں کہ جہاں ان کا ذکر ہے لوگ وہاں پہ بیٹھ جی، گئے ہیں اور لوگوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا ہے۔ تو سراج الدین وقت کی آج ہم نے ایک کوشش کی ہے اس ویڈیو میں کہ بہت ساری چیزیں لے کے آئیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید ان کے بارے میں آپ تک یہ معلومات پہنچائیں۔ ابھی میں ان کو چند ان کے جو اشعار ہیں اردو غزل کے، جی، اردو وہ غزل بھی کے میں اگر آپ کو پیش ٹھیک ہے۔ کرنا چاہوں گا جی۔ کہ ماشاءاللہ انہوں نے پنجابی لکھی ہے، ہندی بھی لکھی ہے، واہ، اردو بھی لکھی ہے۔ ٹھیک، تو اردو کی ان کی ایک غزل ہے، بڑی جی شروع جی ہوتی ہے۔ بالکل عطا کریں جی اردو۔ تیرا حسن ہے آباد گلستان کیے ہوئے۔ یہ ایک تقابلی جائزہ ہے، تقابلی شاعری ہے کہ ایک طرف شاعر ہے، دوسری طرف اس کا محبوب ہے، جی تو وہ محبوب کے ساتھ اپنی کیفیت کا کمپیریٹیو کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک کمپیریٹیو پوئٹری ہے جس میں وہ محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تیرا حسن ہے آباد گلستان کیے ہوئے، ہاں، میرا عشق ہے آباد بیاباں کیے ہوئے۔ واہ، گلستان اور بیاباں کو دونوں کو مقابلہ کروا دیا۔ مقابلہ کرا دیا۔ جی، تیرا حسن ہے آباد گلستان کیے ہوئے، میرا عشق ہے آباد بیاباں کیے ہوئے، قامت تیرا ہے سرو کو پریشاں کیے ہوئے۔ واہ، سبحان اللہ۔ قامت تیرا ہے سرو کو پریشاں کیے ہوئے، ہاں، میری آنکھیں آہو کے صحرا کو حیراں کیے ہوئے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دانائے خال پا کر سمجھانا مرغے دل، دانائے خال پا کر سمجھانا مرغے دل، سیاد دام گیسو آویزاں کیے ہوئے۔ آویزاں کیے ہوئے۔ سیاد دام گیسو آویزاں کیے ہوئے۔ جی، تو اسی طرح ماشاءاللہ انہوں نے یہ کوئی 150 سے 250 ان کی اردو کی غزلیں ہیں۔ تو اب ذرا وقت کی بھی کمی ہے، جی، تو نہیں ہم انشاءاللہ ایک تو کوشش کریں گے، ایک اور کوشش کریں گے، تو اور جس میں ہم انشاءاللہ ان کا باقاعدہ کافی تیاری سارے- کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور بالکل، ان یہ کو تو ایک متعارف کرایا ہماری- جائے گا۔ آپ یقین جانیں کہ میرے دل میں میں یہ ایک ذمہ داری لیتا ہوں، یہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے کہ جو اب ان کا کلام ہے میں نے اس کو منظر عام پہ لانا ہے، کیونکہ یہ جو ایک کلام ہے یہ ہمارے لیے تو ایک ورثہ ہے ہی ہے، بلکہ یہ ایک پورا قومی ورثہ ہے، قومی یہ ورثہ ہے، پوری اور قوم کی امانت ہے، اور اتنا یہ اعلیٰ یہ کلام ہے۔ صرف آپ کے اس بارڈر تک محدود نہیں ہے، جی جی بلکہ اس ایزی رامش کے ذریعے سے ہم تو اس کو سپرد کر رہے ہیں، انشاءاللہ۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا سے پوچھ رہے ہیں جی کہ ہمیں جی سراج الدین وقت کا جو تعارف ملا ہے ہمیں اس کے بارے میں مزید بتایا جائے، تو آج ہم نے وہ بندہ ڈھونڈ لیا ہے جی، اور انشاءاللہ انہوں نے تعالیٰ ہم سے رابطہ بھی کر لیا الحمدللہ، تو وہ آگے ہیں، اور ہم انشاءاللہ سراج الدین وقت کی بہت سارے ایسی شاعری اور بہت سارے ایسے کونے آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوں گے انشاءاللہ جی۔ اسی محبت سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ایزی رامش، اور مجھے مخدوم اورنگزیب رامش اور ظفر صاحب کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ جی، بہت تھینک یو شکریہ ویری جی، مچ، تھینک یو۔ اللہ حافظ۔